आदिकुम लवजदतु आलमहा, اے میرے امتی تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ مبتلائے درد ہو کوئی عضو روتی ہے آنکھ، اقبال نے کہا تھا مبتلائے درد ہو کوئی عضو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو آنکھ اشک برساتی ہے، کسی بھی امتی کو کوئی تکلیف ہو تو حضور بیتاب ہو جاتے۔ یہ امت کے ساتھ حضور کا گہرا ربط ہے اور گہرا تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس تعلق کو یوں بیان فرمایا، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس پر ناگوار گزرتا ہے، اس پہ گراں گزرتا ہے۔ ایک شخص کو لوگ لے آئے، اس نے چوری کی ہوئی تھی، گواہی دی، تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو جب اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو کٹا ہوا ہاتھ جب حضور کے سامنے آیا تو آنکھیں برسنے لگی۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ حضور آپ نے خود ہی تو حکم دیا ہے اور اب اس کا کٹا ہوا ہاتھ دے کے آپ خود رو رہے ہو، تو کہا تم میرے پاس لائے کیوں تھے؟ تم نے جو ہے میرے تک لانے سے پہلے ہی اس بات کو ٹال دیا ہوتا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جس کو امام مسلم نے کتاب الحدود کے اندر لکھا کہ حضور تشریف فرما ہیں تو ایک شخص حاضر ہوا، نام تھا معاذ بن مالک، عرض کرنے لگا طہرنی یا رسول اللہ، آقا مجھے پاک کر دیجئے۔ آقا کریم نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، وہ تمہارا گناہ معاف کر دے گا، وہ بڑا کریم ہے۔ وہ گیا معافی مانگی، لیکن بے چینی اضطراب اتنا تھا کہ پھر پلٹ کے آ گیا، پھر عرض کی کہ طہرنی یا رسول اللہ، آقا مجھے پاک کر دیجئے۔ فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ گیا جا کے معذرت کی، معافی مانگی، لیکن بے چینی اضطراب اس کو پھر در رسول پہ لے آئی۔ عرض کی طہرنی یا رسول اللہ، آقا مجھے پاک کر دیجئے۔ قال فیما اطہرک، تو حضور نے فرمایا کس جرم سے تجھے پاک کروں؟ تجھے ایک مرتبہ کہا جا چلا جا اللہ سے معافی مانگ، وہ معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، تو پھر بار بار پلٹ کے آ جاتا ہے، کون سا تم نے جرم کیا ہے، کس گناہ سے تجھے پاک کروں؟ قال من الزنا، عرض کی حضور مجھ سے زنا سرزد ہو گیا اور ہوں میں شادی شدہ، اور زنا کی جو سزا آخرت میں ہے وہ بڑی کڑی اور سخت ہے، میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے اوپر اس کی سزا بھگت لوں۔ اگرچہ دنیا پہ بھی شادی شدہ زانی کی سزا یہ ہے کہ اس کو سنگسار کیا جائے حتیٰ کہ وہ مر جائے، اس کو پتھر مارے جائیں، یہ سزا ہے اس کی، لیکن اس نے کہا کہ یہ میرے لیے آسان ہے اور جو آخرت کی سزا ہے وہ میرے لیے مشکل ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناؤ، تو انہوں نے عرض کی اخف العذاب، سب سے ہلکا عذاب جو جہنمی کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کا پورا بدن آگ سے سلامت ہوگا، لیکن اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے، اور فرمایا یغلی منہما دماغہ، اس کی حدت، گرمی، شدت اور تپش اتنی ہوگی کہ جوتے پاؤں میں ہوں گے لیکن اس کی حرارت سے دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا بس کرو، مجھ سے نہیں سنا جا رہا ہے۔ تو یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے جو آخرت میں ہوگی۔ تو جو سخت عذاب ہے العیاذ باللہ، تو حضرت معاذ ابن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور میں چاہتا ہوں کہ اس کی کڑی سزا سنگسار ہونا ہے تو مجھے اس دنیا کے اوپر ہی فارغ کر دیا جائے، آخرت کی کڑی سزا میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے، اتنی بڑی سزا ہے اور یہ اقرار کر رہا ہے، اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے؟ صحابہ نے تصدیق کی کہ حضور ہاں اس کا توازن عقلی بالکل ٹھیک ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اس نے نشہ تو نہیں کیا ہوا کہ نشے کی حالت میں کہہ رہا ہو؟ تو صحابہ میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے منہ سونگا اور عرض کی نہیں حضور کوئی ایسی بھی بات نہیں ہے۔ تو حضور اس طرح کوئی نہ کوئی بات کر رہے ہیں، یعنی حضور کی آرزو یہ تھی کہ کسی وجہ سے اس کی جان چھوٹ جائے، یہ نشے میں ہو تو میں چھوڑ دوں، یہ کسی اور جو ہے وہ توازن عقلی کا معاملہ ہو تو میں چھوڑ دوں، اور 3 مرتبہ پہلے کہا جاؤ توبہ کرو جاؤ توبہ کرو، لیکن وہ تھا کہ در رسول پہ آ کے جم گیا اور کہتا تھا کہ مجھے تو آپ سزا کڑی سے کڑی دے لیں لیکن میری آخرت صاف ہونی چاہیے۔ جب وہ خود اقرار کر چکا تو آقا کریم نے فرمایا اچھا پھر اس کے اوپر حد جاری کر دو،
اور جب اس کے اوپر حد شرعی نافذ ہوئی اور اس کو پتھر مارے جا رہے تھے تو حضور علیہ السلام مصلی پہ کبھی کھڑے ہو جاتے کبھی بیٹھ جاتے اور آنکھوں میں آنسو تھے اور بدن پہ کپ کپی تاری تھی۔ کسی نے کہا بندہ نواز خود ہی تو حکم دیا ہے اس کو سنسار کرنے کا اور خود ہی آپ رو رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا وہ میرا عدل تھا، یہ میری محبت ہے۔ مبتلائے درد ہو کوئی عذر روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہارا مشقت نہ اس نبی پر گراں گزرتا ہے، تمہیں جب تکلیف پہنچتی ہے تو یہ نبی بےتاب ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے امتیوں کو دکھ اور اذیت میں دیکھیں۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے، مشکات کی روایت ہے، اور کہا اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، فبقا، اور ساتھ حضور رو پڑے اور حضور کی چشمان اقدس سے آنسو ڈھلے اور جس سے رخسار بھی بھیگ گئے اور حضور کی داڑھی مبارک بھی تر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا یا جبریلو اذهب الی محمد وصل ما یبکیہ وربک عالم۔ جبریل جلدی جا میرے محبوب کو میرا سلام دے اور جا کے میرے محبوب سے پوچھ محبوب تم روتے کیوں ہو، وَرَبُّكَ عالم، اور جبریل سن لے میں جانتا بھی ہوں کہ میرا نبی کیوں روتا ہے۔ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے، جب اللہ جانتا ہے کہ میرا نبی کیوں رو رہا ہے تو پھر جبریل کو کیوں بھیج رہا ہے؟ جبریل جا میرا سلام دے اور محبوب کو پوچھ کے آ ما یبکی کا کس شے نے آپ کو رلایا ہے، وَرَبُّكَ عالم۔ جبریل سنو میں تمہیں بھیج تو رہا ہوں سلام دے کے، لیکن سنو میں جانتا ہوں کہ میرا محبوب کیوں رو رہا ہے۔ تو بھیجا کیوں جا رہا ہے؟ زمانے کو بتلانا مقصود ہے کہ میرے محبوب کی آنکھوں سے آنسو ڈھلے تو اللہ جبریل کو بھیجتا ہے۔ میرے رب کو بھی یہ گوارا نہیں ہوتا کہ میرا محبوب روئے۔ جبریل امین حاضر ہوئے، اللہ کا سلام دیا اور کہا رب کہتا ہے کہ محبوب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور نے جواب دیا کہ جبریل رب سے جا کے عرض کر دے میں خود تو نہیں رو رہا، مجھے تو امت کا غم رلا رہا ہے، مجھے تو امت کا غم رلا رہا ہے۔ تو جبریل امین پھر حاضر ہوئے اور عرض کی کہ مالک محبوب کہہ رہے ہیں کہ مجھے امت کے غم میں رونا آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا جبریل پھر جا اور جا کے میرے نبی کو سلام دے دے اور جا کے کہہ دے کہ محبوب پریشان نہ ہو، جیسے کہو گے ویسے ہی کر لیں گے۔ اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل عراق یہ سمجھتے ہیں قرآن مجید کی سب سے امید والی آیت یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا۔ گناہ گاروں اور جو بدکار ہیں ان کے لیے بہت بڑا آسرا ہے یہ آیت کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، وہ بہت کریم ہے، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اس کی رحمتیں بہانے ڈھونڈتی ہیں اور وہ بہت کریم ہے۔ دمت العاصی، گناہ گار کی آنکھ کا جو پانی ہے اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص خوف خدا میں روتا ہے اور اس کے پلکوں سے ایک بال کی جڑ بھی اگر اس پانی سے بھیگ جائے تو قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا اور عرض کرے گا مالک یا مجھے الگ کر لے یا اسے جنت عطا کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس بال کو الگ نہیں کرے گا، اس کے صدقے سے اس شخص کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بڑی عمیم ہیں، اور حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح اس نے کوئی گناہ کیا ہوا ہی نہیں۔ اور بالخصوص نوجوان کثرت سے موجود ہیں، جو شخص جوانی میں توبہ کرے تو نہ صرف اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو جوان کی توبہ محبوب ہی بڑی ہے۔ اور بخاری شریف اور مسلم کی روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالیٰ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ۔ حدیث طویل ہے، 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ انہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے دوسرا شخص یہ بیان فرمایا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، اللہ کے ذکر میں گزری، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دے گا۔
تو یہ اللہ کو بڑا